بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق فقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان احدکم یجمع خلقه في بطن امه 40 یوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها۔ الحمدللہ، متفق علیہ۔ یہ چوتھی حدیث ہم بیان کر رہے ہیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی ایک حدیث ہے، اس کے اندر بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول جب فرماتے ہیں تو بالکل سچی بات ہوتی ہے، غیب کی بات ہو کوئی بھی بات ہو، لہٰذا اس کو ماننا چاہیے، اس کی تصدیق کرنا چاہیے، اس پر ایمان لانا چاہیے، اس پر یقین رکھنا چاہیے اور کوئی معمولی بات نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ کی طرف سے ان کو بتائی جانے والی بات ہے، مصدوق، اللہ کے رسول جو بتائے وہ ساری باتیں سچی ہوئیں۔ کیا فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ انسان کیسے پیدا ہوتا ہے اس کو بتائے۔ اس سے پہلے کے حدیث میں بھی ہم نے اس کو بیان کیا تھا، اب یہاں تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میاں بیوی جب ملتے ہیں، صحبت ہوتی ہے، اللہ چاہتا ہے بچہ پیدا ہونا، تو پھر فرماتے ہیں کہ صاحب 40 دن تک وہ نطفہ ہی رہتا ہے ماں کی پیٹ میں، جو جاتا ہے ایک چھوٹا سا جرثومہ، ایک چھوٹا سا کیڑا چلا جاتا ہے ماں کے پیٹ میں، رحم میں، بچے دانی میں۔ ماں اور شوہر، میاں بیوی دونوں کی صحبت سے یہ ہوتا ہے۔ ہاں، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بغیر بھی پیدا کرتا ہے، جیسے آدم علیہ السلام کو، حوا علیہ السلام کو، اور اسی طرح مریم علیہ السلام کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت مریم علیہ السلام کو۔ یہ سب جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ سب بغیر شادی کے ہی سب کچھ ہوا، وہ اللہ کی قدرت جو چاہتا ہے۔ لیکن دنیا میں جو ہوتا ہے اس کے متعلق نبی کریم فرماتے ہیں کہ 40 دن تک وہ نطفہ ہی رہتا ہے، منی بولتے نا، منی کا ایک چھوٹا سا کیڑا چلا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ 40 دن تک خون کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بن کے رہتا ہے، 40 دن۔ پھر اس کے بعد گوشت کا ایک چھوٹا سا سمجھے کہ ٹکڑا بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سب دیکھیے اللہ کے رسول غیب کی باتیں بتا رہے ہیں۔ اس زمانے میں سائنس کی اتنی ترقی نہیں تھی، لوگ بتانے والے نہیں تھے، لیکن اللہ جو بتائے تو وہی تو پیارے نبی بتاتے ہیں۔ تو پیارے نبی کی ان باتوں پر ایمان لانا چاہیے، اس لیے کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود صادق اور مصدوق، جو کچھ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ سچا بھی ہے اور وہی سچی باتیں بھی ان کو ماننا چاہیے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ 40 دن کے بعد جو گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف فرشتے کو بھیجتے ہیں۔ 120 دن ہو گئے، دیکھیے اب یہاں فرشتے آتے ہیں، اللہ کے حکم سے روح ڈالتے ہیں اس میں۔ میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ اس سے پہلے بھی وہ جان تھی اس کے اندر، لیکن وہ حیوانی جان تھی، انسانی جان نہیں تھی۔ اب 120 دن کے بعد فرشتے لا کر اس کے اندر جان ڈالتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے کچھ فرشتوں کو جان ڈالنے کے لیے بھی ماں کے پیٹ میں رکھا ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے۔ ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہے، بچے دانے کے اندر بچہ ہے،
لیکن فرشتہ آ کر اس کے اندر روح ڈالتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی قدرت ہے یہ اللہ کی، سبحان اللہ۔ تو فرمایا کہ اب اس کی جان پڑ گئی نا، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے 4 باتیں لکھتے ہیں اس بچی کے تعلق سے جو بھی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ صاحب اس کی روزی کتنی ہے، حلال کتنی ہے، حرام کتنی ہے، کیا ہے، کدھر ہے، پورا لکھ دیتے ہیں ماشاء اللہ۔ اس کی زندگی کتنی ہے، کتنے دن، کتنے مہینے، کتنے سال، وہ بھی لکھ دیا۔ اور پھر اس کا عمل کیسے ہوگا دنیا کے اندر، اس کو بھی لکھ دیتے ہیں، کیا کیا کام کرے گا، کتنی عمارت بنائے گا، کتنا کمائے گا، کتنا فلاں کرے گا، کیا کیا کرے گا دنیا میں۔ اور آخر میں یہ کہ صاحب مرتے وقت اس کا انجام کیا ہوگا یہ بھی لکھ دیتے ہیں کہ صاحب جنت کو جائے گا کہ جہنم کو جائے گا۔ اب یہ بتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے ایک بات کہتے ہیں، فرماتے ہیں بہت ایسے ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی انسان اچھے کام کرتے رہتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، لیکن آخر میں کچھ ایسی غلطیاں کر جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ 40 سال تک بہت اچھے کام کیا، نیکی کے کام کیا، تکبر آ گیا، غرور آ گیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگا اور کہا کہ صاحب اتنی عبادت کیا کافی نہیں ہے، ایسے سب خیالات اس کے دل میں آتے ہیں تو اچانک بدل جاتا ہے انسان۔ اب اس کی ساری باتیں ختم ہو گئیں، اس لیے کہتے ہیں انما الاعمال بالخواتیم، آدمی آخری میں جو کام کرتا ہے اسی کا اعتبار ہے۔ مرتے وقت کلمہ پڑھ لیا تو اسی کا اعتبار ہے، مرتے وقت اللہ کا انکار کر دیا تو اسی کا اعتبار ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے رسول فرماتے ہیں قسم کھا کے، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ زندگی بھر اچھے کام کرتے رہتے ہیں، لیکن قرآن میں تو یہ آتا ہے کہ جو آدمی کے نیکی کے کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو بڑھاتے ہیں۔ تو یہ آدمی نیکی کے کام کیا تو اس کا خاتمہ بھی نیکی پر ہونا چاہیے نا۔ لیکن بعض حدیث میں آتا ہے فیما یبدو للناس، بظاہر وہ نیکی کے کام معلوم ہوتے ہیں، دل سے وہ کام نہیں کرتے رہتا ہے، دکھاوے کے لیے کرتا ہے یا لوگ سمجھتے ہیں کہ نیک کام ہے، ایمان اس کا نہیں ہوتا ہے، اس لیے آخر میں بگڑ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے، غرور آ جاتا ہے، اور جس کے دل میں تکبر اور غرور آ جائے تو ظاہر بات ہے کہ صاحب اس کی نجات نہیں ہوگی، وہ تو جائے گا جہنم کو۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم کو سیدھے راستے پر رکھ، اللہ پتہ نہیں ہم کیا ہو جائیں گے، آج اچھے ہیں کل کیا ہو جائیں گے۔ اس لیے آدمی کو ہمیشہ ہدایت اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، اللہ ہم کو توفیق پر، اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے، اسی دین اسلام پر قائم رکھ، نماز روزے کے پابند بنا کے رکھ، اہدنا الصراط۔ یہ پیاری دعا ہم کو سکھائی گئی کہ روزانہ ہم پڑھتے ہیں 17 رکعت میں جو فرض ہیں، اس کے علاوہ نفل جو پڑھتے ہیں، سنتیں جو پڑھتے ہیں، اس میں بھی یہی مانگتے رہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ بڑی اہم دعا ہے، بہت ضروری دعا ہے، اس کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے۔ کیوں ہم کہتے ہیں آج اچھے کل برے ہو جاتے ہیں نا، بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ اچھے تھے، آخر میں تکلیف کچھ بھی ہوئی تو پریشان ہو گئے۔ جیسے کوئی آدمی سمجھیے کہ صاحب بہت اچھا تھا، بہت نیکی کا کام کرتا رہا، کوئی بیماری آ گئی صاحب اس کو، اب وہ صاحب چند دن بیمار رہا، تکلیفیں بڑھ گئیں تو نعوذ باللہ اس کی زبان سے نکل گیا میں اتنے سال عبادت کیا، میں ہی ملیا کہ اللہ کو ستانے کے واسطے، میں ہی ملا کہ پریشان کرنے کے واسطے، کیا اللہ ہے، کیسا ہے، نعوذ باللہ۔ ایسے لوگ کہہ دیتے ہیں، کسی کا بچہ مر جاتا ہے تو کہتی ہے کہ اللہ میرا بچہ ہی ملیا کہ تجھے مارنے کے واسطے، کوئی دوسرے نہیں ملے کیا؟ دیکھیے کتنے دن سے وہ نیکی کا کام کرتے رہے گی، لیکن اب کہتی ہے کہ اللہ ظالم ہے، میرے بچے کو لے لیا۔ ایسے سب باتیں آ جاتی ہیں نا، بہت ساری عبادتیں اس کی بیکار ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا اس کا خیال کرنا چاہیے آدمی کو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے زبان سے کوئی بات ایسی نکل جائے جس کی وجہ سے ہم نیکی سے کے محروم ہو جائیں، ساری نیکیاں ہماری برباد ہو جائیں۔ وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بازار نیکی کے کام کرتے ہیں، جنتیوں کے کام کرتے رہتے ہیں، لیکن آخری وقت میں چند دن باقی رہتے ہیں، چند گھنٹے باقی رہتے ہیں، زندگی پلٹا کھاتی ہے، کفر کی باتیں ان کے منہ سے نکلنے لگتی ہیں، غرور اور تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ جہنم میں چلے جاتے ہیں۔ یہ بھی گویا تقدیر میں لکھا گیا تھا کہ آخر میں یہ انسان اس طرح بن جائے گا۔
اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صاحب بہت مرتبہ ایسے بھی ہوتا ہے، بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں برائی کا کام کرتے رہتے ہیں، برائی کا کام کرتے رہتے ہیں، اچانک آخری میں جب مرنے کے لیے چند دن رہتے ہیں اللہ کا ڈر ان کے دلوں میں آ جاتا ہے، اچانک بدل جاتے ہیں، نیک بن جاتے ہیں، سب سے معافی چاہتے ہیں، رات دن عبادتوں میں مشغول ہو کے اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ دیکھیے 40 سال تک ہو سکتا ہے اس نے برائی کی زندگی گزاری ہو، آخر کے 3-4 دن بڑی نیکی کے گزارے، توبے کے گزارے، سب سے معافی چاہا، جس کا جو حق تھا سب واپس کر دیا، اب اللہ کا ڈر اس کے دل کے اندر آ گیا، تو ایسا آدمی جنت کو چلے جاتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ کبھی مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت سے۔ ایک آدمی نے 100 آدمی کو قتل کیا، 99 آدمی کو قتل کیا، اچانک اس کی زندگی بدلی، توبہ کیا، اللہ سے معافی چاہا، فتویٰ پوچھا، جب 100 پورے ہو گئے اس کے بعد بھی ایک آدمی نے بتایا کہ نہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ ضرور تم کو معاف فرما دے گا۔ لہٰذا وہ جا کے فوراً کیا کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، روتا ہے، راستے میں اس کا انتقال بھی ہو جاتا ہے، پھر بھی وہ جنت کو چلے جاتا ہے۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ جس کے متعلق آتا ہے کہ صاحب ایسے برے ہوتے ہوتے آخر میں نیک بن جاتے ہیں۔ ان ساری باتوں کا ہم کو خیال کرنا چاہیے۔ زندگی انسان کی کے متعلق ہم کو یوں معلوم ہوتا ہے کہ موت بھی دو ہے، زندگی بھی دو ہے۔ قرآن میں آیا ہے ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، اللہ ہم کو 2 مرتبہ موت دیا، 2 مرتبہ زندگی دیا۔ 2 مرتبہ کی موت یہ کہ صاحب انسانی جان پڑنے سے پہلے ایک موت، اور اس کے بعد دنیا میں آنے کے بعد مرا۔ اور 2 زندگی کا مطلب یہ کہ دنیا کی زندگی جو عارضی زندگی ہے، ختم ہونے والی زندگی ہے، اور ایک آخرت کی زندگی حساب کتاب جب اٹھ جاتا ہے قبر سے، وہ زندگی دائمی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اسی میں ہم برزخ کی زندگی بھی، قبر کی زندگی کو بھی ملا لیں۔ قبر کی بھی ایک زندگی ہے، لیکن اس کے تعلق سے کیا کچھ ہوتا ہے یہ نہیں معلوم، اس لیے ہم کو چاہیے کہ صاحب ان ساری باتوں کا خیال کریں۔ قرآن مجید کے اندر بھی بڑی تفصیل کے ساتھ انسان کی پیدائش کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث، قیامت کے متعلق تم کو شک ہے کیا؟ سنو تم کیسا پیدا ہوئے۔ فإنا خلقناکم، ہم نے تم کو پیدا کیا، من تراب، مٹی سے، آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ یا انسان جو بھی دنیا میں مٹی سے جو بھی چیز پیدا ہوتی ہوئی کھا پی کے تو انسان بنتا ہے، اسی سے نطفہ تیار ہوتا ہے، تو ہم بھی تو مٹی سے بنے ہیں۔ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر گوشت خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، پھر گوشت کے ٹکڑے سے پیدا کیا، تصویر کے تمہاری صورتیں بھی بنائیں، اور صاحب کسی کی صورت نہیں بنی، ختم بھی ہو گیا۔ تو لہٰذا یہ سب آیا، تو 4 گویا ذکر آیا، 2 موت کا، 2 زندگی کا۔ موت میں نے بتایا کہ انسانی زندگی آنے سے پہلے موت تھی، وہ پھر اس کا انسانی زندگی پڑی ماں کے پیٹ میں، اور ایک زندگی اس کو ملے گی کب؟ دنیا میں آنے کے بعد، پھر آخری زندگی اس کو ملے گی قیامت میں۔ تو موت 2 کہ صاحب انسانی جان پڑنے سے پہلے ایک موت تھی، اور اس کے بعد زندگی میں آنے کے بعد، دنیا میں آنے کے بعد ایک موت، اور دوسری موت دو زندگی، ماں کے پیٹ سے نکل کے دنیا میں زندگی، اور ایک زندگی قیامت کی۔ یہ سب زندگی انسان کو ملتی ہے، اس سے انسان کو فائدہ اٹھانا چاہیے، اس کا بھی خیال کرنا چاہیے انسان کو کہ صاحب ہمارا انجام کیا ہوگا، اس کو سوچ کے ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہنے چاہیے خاتمہ بالخیر کے لیے، کیونکہ ایمان لانے کے بعد آدمی جو ہے کبھی گمراہ بھی ہو سکتا ہے۔ بہت سارے صحابہ، یعنی صحابہ بظاہر ایمان لائے، آخر میں مرتد ہو گئے نا، تو اس کی وجہ سے دیکھیے ایمان اگر مضبوط نہ ہو تو آدمی کتنے جلدی ہلاک ہو جاتا ہے، لہٰذا اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ یہاں ایک بات یہ بتائی گئی کہ صاحب انسان کے ماں کے پیٹ میں انسان رہتا ہے، اب جان پڑ گئی، جان پڑ جانے کے بعد اگر بچہ مر گیا، مر کر پیدا ہوا، تو احکام شریعت کے نافذ ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ اس کو غسل دیا جائے گا، اس کو کفنا کے دفن کیا جائے گا، یہ ساری باتیں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ لیکن انسانی جان پڑنے سے پہلے 120 دن سے پہلے ہی اگر بچہ گر گیا ماں کے پیٹ سے،
تو ایسی صورت میں وہ نفاس کا بھی حکم نہیں ہے 40 دن بیٹھنے کا، 40 دن بغیر نماز روزے کے رہنے کا۔ اور اسی طرح وہ جو گوشت کا ٹکڑا گر گیا یا ہے کہ ماں کے پیٹ سے، تو اس کو نہلانے کی بھی ضرورت نہیں، نماز پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، روح پڑ جانے کے بعد نفاس کا بھی حکم ہے، یہ ساری باتیں اس سے متعلق ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا یہ چوتھی حدیث تھی جو امام نبی کی کتاب کے اندر لکھی گئی ہے، اس کے متعلق ہم نے چند باتیں بتائیں۔ اللہ تعالی ہم کو ایمان پر قائم دائم رکھے، جیسے کچھ ہم عمل ہیں اس سے بہتر زندگی آنے والی بنائے اللہ تعالی ہم سارے مسلمانوں کی، اور خاتمہ بالخیر فرمائے، برے انجام سے اللہ تعالی سارے مسلمانوں کو بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔